سر میرا نام سجاد ہے اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز. اور میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو ہمارا دنیاوی علم ہے اس کو جب تک ہم روحانی علم کے پرزم سے دیکھیں تو تب تک وہ ہم صحیح کنکلوژنس پر نہیں پہنچ سکتے. آپ سے رہنمائی کے لیے سر جو ایشو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آج کی تلاوت کا جو موضوع تھا اور جیسے آپ نے اپنی مثال بھی بتائی آزمائش والی اور ابھی جو کویسچن بھی ہوا سر، تو جو دنیاوی علم ہے اور جتنا کچھ ہم میں سے کافی سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا اس کے مطابق اس خطے میں جو ہم لوگ مسلمان ہیں زیادہ چانسز جو دنیاوی علم کے طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم لائکلی ایک آزمائش سے گزرنے والے ہیں اگلے کچھ عرصے کے دوران. اور یہ آزمائش اگر اس کو ہم اسٹریٹجک کانٹیکس میں دیکھیں اور 5th جنریشن وارفیئر جو میرا سبجیکٹ ہے تو اس کے لحاظ سے بڑی صاف نظر آتی ہے. اور اس کو جب ہم روحانی لحاظ سے احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو اور جو کچھ آپ کے بھی تعلیمات ہیں جو بکس وغیرہ پڑھی ہیں تو ایک جو سینیریو نظر آتا ہے غزوہ ہند کا سر، تو ایز پر مائی اسسمنٹ وہ کافی قریب نظر آتا ہے. ہر دور کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں سر. میرے خیال کے مطابق آج کل کے دور کا جو سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس آنے والے وقت کے لیے ناٹ ایز این انڈیویجول بلکہ ہم لوگ تمام ایز اے قوم، جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ بے عملی کو خدا بالکل پسند نہیں کرتا تھا، تو یہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے بڑی آزمائش کا وقت ہے. اور اس کے لیے آپ کی رہنمائی اگر ہمیں حاصل ہو کہ دنیاوی علم تو اپنی جگہ لیکن جو احادیث کی روشنی ہے اور جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق ہماری تیاری کس طریقے سے ہونی چاہیے، جو تدبیر والی آپ نے بات کی ہے سر. اور دوسرا یہ کہ جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ بے عملی تو نہیں سر، تو غزوہ ہند کے کانٹیکس میں ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ کرنا چاہیے، ڈپلومیٹیکلی آلسو، ملیٹریلی آلسو اینڈ اسپیشلی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے گائیڈ لائنز موجود ہیں جن میں اولین جو پہلے نمبر پر ہے وہ قرآن پاک ہے، حدیث ہے، پھر سنت ہے، اس کے بعد صحابہ کرام. قرآن پاک تو صاف لفظوں میں کہتا ہے، جو الفاظ نہیں، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنا سامان جنگ ہر وقت تیار رکھنا چاہیے. مفہوم ہے اس کا، الفاظ یہ نہیں ہے. ابھی میں نے غزوہ بدر کی مثال دی، ایک لیسن ہے ہمارے لیے. ایک پہلو جو اس کے اندر، آپ چونکہ 5th جنریشن وار کی بات کر رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر آ جائے گا دو چیزوں کو، پروپیگنڈا اور ڈپلومیسی. بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ مسلمان ایز امہ پروپیگنڈا میں بالکل ناکام ہے. ہم نے کبھی یہ جاننا ہی نہیں چاہا کہ پروپیگنڈا کیا ہے. آج سے 50 سال پہلے پروپیگنڈا ایک سائنس کی شکل اختیار کر گیا تھا. اب پروپیگنڈا کی اتنی زیادہ قسمیں ہو گئی ہیں کہ شاید میں اگر گنوانا چاہوں تو گنوا نہ پاؤں. وائٹ پروپیگنڈا ہے، بلیک پروپیگنڈا ہے، یلو پروپیگنڈا ہے. یہ پروپیگنڈا کی قسمیں ہیں ساری.
جو اس کی مین ایک تو دو قسمیں ہیں، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ۔ ڈائریکٹ پروپیگنڈا کام کرتا ہے، لیکن انڈائریکٹ پروپیگنڈا بہت ہی ایفیکٹو ہے آج کے دور میں، جس دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھ سے کسی محفل میں یہی ایک سوال کسی صاحب نے کیا تھا مجھ سے، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں سر توڑ کوشش کر رہا ہوں کہ UNO موو ہو جائے کسی طرح۔ UNO موو نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم صرف ایک کام کر لیں کہ تمام ملکوں میں UNO کے آفیسز ہیں، اور ان کا ایک آفس وہ ہے جو مہاجرین سے ڈیل کرتا ہے، UNHCR غالباً۔ ہم تمام ملکوں میں کشمیریز موجود ہیں، ان کی تنظیم بھی موجود ہے تمام ملکوں میں۔ اگر 10 ٹرک لوڈ سامان کے، جس میں کھانے کا سامان، لائف سیونگ ڈرگس اور دوسری ڈرگس، وہ لوڈ ہوں پراپرلی پیکڈ، اور جا کے ان کے آفیسز میں ہم ان رائٹنگ لیٹر ڈیلیور کریں کہ صاحب یہ ڈرگس ہیں، چونکہ ہماری تو ایکسیس ہے نہیں، تو آپ اگر اس کو انٹرنیشنل ریڈ کراس کے ذریعے سے کشمیر میں ڈیلیور کرا دیں، کیونکہ ہماری معلومات یہ ہیں کہ وہاں کشمیریوں کی حالت بڑی خراب ہے، پچھلے اتنے عرصے سے کرفیو چلا آ رہا ہے، تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے وہ ٹرکس۔ لیکن آپ کا وہ جو ایک لیٹر ہے وہ فوری طور پر موو ہو جائے گا تمام ملکوں سے UN ہیڈ کوارٹر میں کہ صاحب یہ صورتحال ہے کہ لوگ وہاں مدد بھیجنا چاہ رہے ہیں، امداد بھیجنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے کچھ کیا جائے۔ اب یہ انڈائریکٹ پروپیگنڈا ہے کہ آپ موو کر دیں گے لوگوں کو ایک دم سے، کہ ایسی کلاسک موو ہو جائے گی وہ آپ کی۔ یہ ایک ایگزامپل میں صرف دے رہا ہوں۔ اسی طرح ہمیں ایک تو انڈائریکٹ پروپیگنڈا پر جانا پڑے گا۔ یہ سچ ہے کہ ٹھیک ہے، جو ہم ٹی وی پر یہاں کہتے ہیں، تقریباً 85 کنٹریز کے ہمارے یہاں ایمبیسیز موجود ہیں، باقی کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، کونسلز ہیں، کونسل خانے ہیں، وہ رپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ رپورٹ کہاں کرتے ہیں؟ UAE کے ایمبیسڈر نے رپورٹ کیا کہ یہاں پر احتجاج ہو رہا ہے انڈیا کے خلاف، جو کچھ انڈیا میں ہو رہا، وہ ان کی گورنمنٹ کو رپورٹ گئی۔ اس کا اثر کیا ہوا کہ مودی کو تمغہ دے دیا گیا۔ یہ تو اس وقت موو ہوگا معاملہ جب آپ تمام ملکوں میں پبلک اوپینین کو موو کر سکیں گے۔ ایک زمانے میں فلسطینی اسرائیلی ایگریشن کے خلاف بہت جلوس نکال رہے تھے، جنازے اٹھا کے جلوس نکالتے تھے، لیکن سم اور دی ادر پبلک اوپینین ان کے خلاف ہوتی چلی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ فلسطینی بیچارے مظلوم روز شہید ہوتے تھے اسرائیلی کے ہاتھوں، بچے بھی ہوتے تھے، خواتین بھی ہوتی تھی، بوڑھے بھی ہوتے تھے، لیکن وہ اس شہید کا جنازہ اٹھا کے چلتے تھے اور ساتھ وہ کلاشنکوف لہرا رہے ہوتے تھے۔ مہذب قوموں کو میسج کیا جاتا تھا کہ یہ کیسی قوم ہے کہ شہید کے جنازہ لے کے چلتی ہے، کلاشنکوف لہراتی ہوئی، تھریٹ کرتی ہوئی۔ اسرائیلیوں کا کہیں 6 مہینے میں ایک آدمی مر جاتا تھا، اس کا جنازہ لے کے چلتے تھے تو بچے رو رہے ہوتے تھے، عورتیں گریبان چاہ کر کے ماتم کرتی دکھائی دیتی تھی وہاں۔ وہ پبلک اوپینین کو موو کر جاتی بات۔ تو ہم لوگ پروپیگنڈا کی سائنس سے بالکل بے بہرا ہیں۔ ہمیں ادھر کو جانا ہوگا۔ ایکسپرٹس ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ کمی ہے ایکسپرٹس کی،
ان کو ریکویسٹ کی جائے کہ وہ والنٹیرلی ایسی پرپوزلز بنائیں گورنمنٹ کے لیے کہ جن کے ذریعے سے پروپیگنڈا لانچ کیا جائے. دوسرا جو ہمارا ویک پہلو ہے وہ ہماری جذباتیت ہے. جذباتی انداز میں کی ہوئی بات 2-4 منٹ کے لیے تو شاید اثر رکھے، لیکن جو ہی سننے والے کو ذرا موقع ملتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے، تو ہمارے اگینسٹ کام کر جاتی ہے. ہندو میں اور انگریز میں یہ بہت بڑی خوبی ہے. ان دونوں قوموں میں منافقت دونوں میں ہے، بے تحاشا ہے، لیکن یہ خوبی موجود ہے کہ بدترین غصے کی حالت میں بھی انتہائی کام اور پولائٹ لہجے سے اپنی بات کنوے کر رہے ہو.